آج ماہ سفر المظفر کا چاند دیکھ کر یہ تین کام جو شخص بھی کر لیتا ہے پورا سال وہ شخص خوشحال رہتا ہے، ہر طرح کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مالی تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، مقروض ہے تو فوری طور پر یہ تین کام کر لے۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ ہر شخص کو یاد ہے۔ دوسرے نمبر پر استغفار، یہ بھی ہر شخص کو یاد ہے۔ تیسرے نمبر پر سورت فاتحہ شریف، یہ بھی ہر شخص کو یاد ہے۔ تو یہ تین کام ہے۔ سب سے پہلا کام ہے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، دوسرا کام استغفار کرنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے سورت الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکتیں کیا ملیں گی کہ انشاءاللہ ہر طرح کی مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس چیز کی وہ آرزو کرتا ہے، جس چیز کی وہ تمنا کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، بہت سارے لوگ اس مہینے کے حوالے سے یعنی کہ ماہ سفر المظفر کو کچھ لوگ منحوس کہتے ہیں، کچھ کا کیسا نظریہ ہے، بعض لوگوں کا اس سے بھی مختلف نظریات ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھی واضح کریں گے کہ اس مہینے کو جو منحوس کہا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ بعض لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے کہ اس مہینے میں کی ہوئی شادی کامیاب نہیں ہوتی، بعض لوگ اس مہینے میں کاروبار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کاروبار کیا جاتا ہے اس میں نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کو خاص اہمیت اور فضیلت دی ہے، ان کی خاص برکات اور خصوصیات قرآن مجید نے واضح طور پر بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی یہ سیدھا دین ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا کہ وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، مگر جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ سورۃ توبہ کے اندر ہے۔ ماہ سفر کے متعلق بہت سی توہمات اور بدشگونیاں اور خود ساختہ بھی حال بتائے جاتے ہیں۔ مثلا اس ماہ میں شادی نہ کریں، سفر نہ کریں، کاروبار کا آغاز نہ کریں، اس ماہ کو مردوں پر بھاری سمجھا جاتا ہے، اس کی 13 تاریخ کو مزید منحوس لوگ کہتے ہیں۔ اس مہینے میں مختلف چیزیں پکا کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں ٹل جاتی ہیں، دوسروں کی طرف چلی جاتی ہیں، لیکن دین اسلام میں ان تمام باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ماہ سفر میں شادی یا کوئی خوشی کا کام کرنا اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، کوئی حضور نے منع نہیں فرمایا، اس مہینے کو منحوس نہیں کہا جاتا، بلکہ ماہ سفر سن 7 ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خود شادی فرمائی تھی۔ بلکہ ماہ سفر وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کو فتح خیبر سے نوازا تھا، یعنی کہ اس مہینے میں فتح خیبر ہوا تھا۔ پھر یہ مہینہ کتنا شاندار ہے، اس میں تو فتح ملتی ہے، اس میں تو کامیابیاں ملتی ہیں، اور عربی میں نحوست کے لیے لفظ تیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ تیر سے نکلا ہے، جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ لوگ اس مہینے میں فال نکالتے تھے، یعنی کہ اس فال کے ذریعے بد شگونی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اس مہینے میں بہت سارے لوگ مختلف وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کالی بلی نظر آ جائے، فلاں بندہ نظر آ جائے تو یہ ہو جاتا ہے وہ۔ تو اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ ستارے کی کوئی تاثیر ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ تو یہ پوری حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی۔ تو اس لیے اس مہینے کے بارے میں ایسا گمان کرنا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرض کا لگ جانا، نحوست، الو، سفر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں محض تمہارے خیال ہیں، تمہارا وہم ہے، اور شریعت میں ایسی چیزوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے اب باوضو کسی بھی وقت آج یعنی کہ جب چاند نظر آ جائے، آج چاند نظر آ جائے گا کیونکہ 29 تاریخ ہے، اور رات کو جب چاند نظر آئے تو آپ نے فوری طور پر یہ 3 کام کرنے۔ سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ باوضو آپ کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں،
گھر میں بیٹھ جائیں، باہر بیٹھ جائیں، چھت پہ بیٹھ جائیں، جہاں بھی آپ کو آسانی ہو، آپ باوضو ادب کے ساتھ اس جگہ بیٹھ جائیں اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سب سے پہلے آپ نے کلمہ طیبہ، جو ہر شخص کو آتا ہے، کلمہ طیبہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ جنت میں گیا، تو جنت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں جو بندہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیتا ہے، جو کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے۔ تو اس لیے جو شخص اپنے لیے جنت کے، رحمت کے، برکتوں کے، رزق کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، وہ فوری طور پر اس کلمہ طیبہ کو پڑھ لے، اور دیکھیں اس کلمہ طیبہ کے پڑھنے سے اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بابرکت ہے کہ ہماری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں، تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مختصر قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کلمہ طیبہ کے کتنے کمالات ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص میدان عرفات میں تھا اور اس کے ہاتھ میں 7 پتھر تھے۔ اس نے کہا پتھروں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی، اور یہ کہا اور سو گیا۔ کیا دیکھتا ہے قیامت قائم ہوگی، اس کا حساب لیا گیا جس سے وہ آگ کا مستحق ہو گیا۔ فرشتے اس کو گرفتار کر کے جہنم کے دروازے پر لے آتے ہیں، تو ایک پتھر ان 7 پتھروں میں سے آتا ہے اور اس دروازے پر گر جاتا ہے اور راستہ روک دیتا ہے۔ عذاب کے فرشتے اکٹھے ہو کر پتھر اٹھانے لگتے ہیں تاکہ راستہ صاف ہو جائے، مگر وہ پتھر نہ اٹھا سکے۔ پھر وہ اس کو دوسرے دروازے پر لے جاتے ہیں، وہاں بھی یہی صورت پیش آتی ہے، پتھر گر کر راستہ روک دیتا ہے۔ اسی طرح 7 دروازوں پر ہر ایک ایک پتھر جو ہے وہ رک جاتا ہے اور وہ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فرشتے عرض کرتے اس پتھر کو ہٹاتے ہیں، وہ ہٹتا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پتھر عرض کرتے باری تعالیٰ اس نے تیری توحید اور تیرے حبیب کی رسالت کی گواہی دی تھی، اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم اس کو جنت کی طرف لے جاؤ اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دو۔ وہ شخص جب جنت کے دروازے پر جاتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اتنے میں لا الہ الا اللہ کی شہادت آئی اور جنت کے دروازے کھل گئے، وہ شخص جنت میں چلا گیا۔ تو یہ تو وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے جنت نصیب ہو جاتی ہے، تو دنیا بھی اس بندے کی جنت بن جاتی ہے جو بندہ اس کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے اول آخر آپ نے صرف 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس طرح آپ نے یہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا اس کی برکات۔ اور صحابہ کرام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اور تعظیم کے لیے اس کو کھینچ کر پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 4000 کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر اس کے 4000 گناہ نہ ہوں تو اللہ اس کے اہل و عیال اور ہمسایوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا یہ پرتاثیر کلمہ ہے، اور جو ترتیب بتائی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے، درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اب آپ نے 3 مرتبہ صرف درود پاک اول آخر پڑھیں گے، لیکن جب آپ پڑھیں گے استغفر اللہ تو اس کے اول آخر درود پاک پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے صرف اور صرف جب یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اس کی تعداد جو میں عرض کر رہا ہوں وہ 100 بار ہے، یعنی کہ 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ آج جو عمل دے رہا ہوں یہ 3 تسبیحوں کا خاص عمل ہے، یہ 3 تسبیح والا عمل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ یہ 3 تسبیح والا عمل کر لیتا ہے نا، اس کی 3 نسلوں کو اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون شخص خوش نصیب ہے جو اس عمل کو کرتا ہے۔ اور چاند رات ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے اور کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں عمدۃ القاری کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے، جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو جب انسان کو بھوک لگتی تب وہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو تکلیف دیتا ہے اور بیمار کر دیتا ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کو باطل فرمایا ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد وقت کو مؤخر کرنا ہے، اہل زمانہ جاہلیت میں محرم کے مہینے میں سفر تک مؤخر کر دیتے تھے، اور اسی طرح اس مہینے حرمت والے مہینوں کے بعد میں آتا ہے، تو اس لیے اس مہینے کے بارے میں اس طرح کی بدگمانیاں کی جاتی ہیں۔ تو آپ نے کسی قسم کے بھی اس مہینے میں بلاؤں کے اترنے کے آفتوں یہ وہ آپ نے کوئی ایسا نظریہ نہیں رکھنا، نہ اس کو منحوس سمجھنا ہے۔
آپ اس میں جو چاہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بہاریں